العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، گزشتہ اسباق میں آپ کے سامنے شرائط نماز کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نماز ادا کرنے کے لیے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے آدمی کا ستر چھپانا، نمازی کا ستر چھپانا ضروری ہے. آج کے سبق میں شرط نمبر 3 کو بیان کر رہے ہیں. شرط نمبر 3 نماز کا وقت ہونا ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط نماز کے وقت کا ہونا ہے. نماز وقت داخل ہونے سے پہلے درست نہیں اور اوقات نماز تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں. نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے بھی درست نہیں اور وقت کے گزر جانے کے بعد بھی درست نہیں. وقت کے داخل ہونے سے پہلے اگر نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوئی اور وقت کے گزرنے کے بعد اگر نماز پڑھے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ قضا نماز ہوگی. سبق نمبر 41 اور 42 میں نماز کے اوقات کا بیان آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، لہذا یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4 استقبال قبلہ. نماز کے صحیح ہونے کی شرط نمبر 4 استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف نمازی کا رخ کرنا ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا. اس شرط میں تفصیل درجے ذیل ہے. قبلے کی طرف اگر رخ نہیں کیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. نمازی آدمی 2 حالتوں سے خالی نہیں. ایک، وہ قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہوگا، قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہ ہوگا. نمازی کی 2 حالت ہوگی، یا تو وہ قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہوگا، قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی مجبوری ہے. پھر جس صورت میں وہ قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہوگا، یا تو وہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوگا یا وہ بیت اللہ شریف سے اتنا دور ہوگا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا ہے. اب ایک شخص نماز پڑھنے والا یہ قبلے کی طرف بآسانی رک کر نماز پڑھ سکتا ہے. وہ یا تو مکۃ المکرمہ میں مسجد الحرام میں ہیں اور اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی نگاہوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ہوئے. اگر وہ بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتا ہو تو پھر نماز میں خاص بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. اگر مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے اور بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، یا اگر کسی ایسی جگہ چڑھ جائے
جہاں سے وہ بیت اللہ شریف کو دیکھ سکے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس قدر دور ہے کہ بیت اللہ شریف اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور کسی بلندی پر سے دیکھ بھی نہیں سکتا تو پھر بیت اللہ شریف کی طرف نظر کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے بیت اللہ کی طرف نظر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس جہت یعنی جس جہت بیت اللہ ہے، جس سمت بیت اللہ ہے، اس جہت یعنی سمت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے جس جہت میں بیت اللہ واقع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیت اللہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ دیکھنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ جس سمت میں بیت اللہ شریف واقع ہے اس سمت میں نماز پڑھے۔ اگر نماز پڑھنے والا شخص بیت اللہ شریف سے 45 ڈگری تک پھرا ہوا ہو تو اسے جہت قبلہ کے اندر شمار کریں گے۔ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جہت بیت اللہ سے تھوڑا سا پھرا تو دیکھا جائے گا کہ وہ 45 درجہ کے اندر ہے یا 45 درجہ سے باہر ہے۔ اگر 45 درجہ تک یا 45 درجے کے اندر پھرا ہوا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اور اتنے انحراف یعنی پھرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر چہرہ 45 درجہ سے زائد پھرا ہوا ہے، اگر 45 درجہ سے زائد چہرہ پھر گیا تو یہ جہت قبلہ میں شمار نہیں ہوگا، اور اس قدر انحراف نماز کے لیے مفسد ہے۔ یہاں نقشہ میں سمجھایا ہے کہ 45 درجہ کسے کہتے ہیں۔ ایک صورت اوپر ایک صورت ہے اور نیچے ایک صورت بنی ہوئی ہے۔ اوپر جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو بیت اللہ شریف دیکھ رہا ہے، تو دیکھیے جو چوکون بنا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور جو ہاف گول راؤنڈ ہے وہ حتیم کعبہ ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اگر نمازی ایسا ہو جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو، وہ اپنی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھے۔ اب خواہ تصویر میں بتایا ایک آدمی ایک نمازی کھڑا ہے اور سامنے لائن بنی ہوئی ہے، اس سمت میں ہو یا چاروں سمت میں سے کسی بھی سمت کی طرف ہو، لیکن اس کا چہرہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نمازی ہے جو بیت اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، بیت اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے تصویر نمبر 2 کہ نماز پڑھنے والا بیت اللہ کی طرف رخ کرے، لیکن اگر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تھوڑا سا چہرہ پھیر لیا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ 45 درجہ تک پھیرا ہے یا زیادہ۔ اس کو نقشے میں سمجھایا ہے کہ جتنا نقشہ بتایا ہے یہ 45 درجہ ہے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اگر 45 درجہ سے زائد اس کا چہرہ پھر جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر 45 درجہ یا اس سے کم اس کا چہرہ پھرا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر چہرہ 45 درجہ سے زائد پھرا ہوا ہے تو یہ جہت قبلہ میں شمار نہیں ہوگا، اور اس قدر انحراف نماز کے لیے مفسد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.